شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عابد شیئر کر رہے ہیں۔ عابد کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے کچھ دوست پنجاب سے آئے ہوئے تھے میرے پاس۔ یہاں پر ان لوگوں نے میرے پاس کچھ دن سٹے کرنا تھا، تو جب میرے دوست آئے تو ہم سب دوست باہر گھومنے پھرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں نے سنا ہوا تھا کارساز روڈ کے بارے میں، کہ جو کراچی کا کارساز روڈ ہے وہ آج سیب زدہ ہے اور وہاں پر ایک دلہن بھٹکتی ہے جو کہ ایک چڑیل ہوتی ہے اور وہ مختلف انسانوں کو نقصان پہنچا چکی ہے۔ میں نے سے یہ کہا کہ باتیں تو ہم نے بھی بہت سنی ہیں، لیکن آج تک ایسے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے یہ پلان کیا، ہم لوگ دیر رات گئے، 2 سے 2:30 بجے کے قریب کارساز روڈ پر جائیں گے اور وہاں پر ہم لوگ کچھ وقت گزاریں گے۔ ہم لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا وہاں پر حقیقت میں ایسا کچھ ہے یا صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ میں نے انہیں بہت منع کیا کہ ہمیں ان پنگوں میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ کام اچھے نہیں ہوتے۔ اب وہاں پر کچھ ہے یا نہیں ہے، وہاں پر اگر کوئی مخلوق ہے بھی صحیح تو ہمیں انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کراچی کا کارساز روڈ دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اور ہم لوگوں کو دیکھنا بھی اس وقت ہے جب یہ ٹائم ان مخلوقات کے گھومنے پھرنے یا باہر نکلنے کا ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد جنات اور یہ مخلوقات اللہ کے حکم سے آزاد ہو جاتے ہیں اور فجر کی اذان ہونے تک یہ آزاد رہتے ہیں۔ اب میرے وہ دوست تھے، میں ان کے آگے انکار نہیں کر سکا۔ ہم لوگ 4 دوست تھے، ہم لوگ 2 موٹر بائک پر ہو گئے۔ ابھی بہت سخت سردیوں کا موسم نہیں تھا، سردیوں کا سٹارٹ تھا۔ ویسے بھی کراچی میں بہت زیادہ سخت سردی نہیں ہوتی، تو پھر بھی باہر اگر نکلتے تھے تو ہوا ٹھنڈی تھی۔ ہم لوگوں نے گرم چادریں لی ہوئی تھیں، ان لوگوں کے پاس باقاعدہ ٹارچ بھی تھی، یہاں تک کہ ایک دوست نے کیمرہ بھی لیا ہوا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہاں پر اگر ہمیں ایسا کچھ نظر آیا تو ہم ضرور اسے ریکارڈ کریں گے۔ اینی ہاؤ ہم لوگ تقریباً 2 بجے کے قریب وہاں سے نکلے۔ کارساز روڈ پر آتے آتے ہمیں 2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ بالکل سنسان اور ویران کارساز روڈ تھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں پر کارساز روڈ پر باقاعدہ ایک بلڈنگ بھی ہے جہاں پر ایک پرانا کنواں ہے، جہاں پر یہ قصہ مشہور ہے کہ وہاں پر ایک چڑیل دلہن بھٹکتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت عورت کے روپ میں سامنے آتی ہے اور پھر لوگوں کو لے جا کر درختوں کے پاس جو دوسرے کنویں ہیں وہاں پر ان کو مار دیتی ہے، ان کا دل نکال کر کھا لیتی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، مجھے تو تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے وہاں کے کراچی کے بہت سے لوگوں سے بھی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کارساز روڈ پر حادثات ہوئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ہم لوگ وہاں پر پہنچے۔ ہم لوگوں کے جو ایک دوست تھا اس نے کافی زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا، اسے میں نے منع بھی کیا تھا کہ ایسی سنسان جگہوں پر جانے سے پہلے اتنا زیادہ پرفیوم نہیں لگاتے، تو اس نے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم لوگوں نے ایک سڑک پر کارساز روڈ پر ایک سائڈ پر ہم نے اپنے بائک کھڑے کیے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں وہاں چلنے لگے، وہ لوگ مذاق بنانے لگے، یہاں پر کوئی چڑیل ہے، کوئی جنات ہے، تو ہمارے سامنے آئے، ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلائیں، ایسی باتیں کرنے لگے۔ بہت زیادہ وہ لوگ اس چیز کو مذاق میں لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ اس بلڈنگ تک بھی گئے، اس کی سیڑھیاں چڑھ کر ہم لوگ اس خستہ حال بلڈنگ کے اندر بھی گئے جہاں پر وہ قدیم اور پرانے کنویں موجود ہیں۔ وہ کنویں کیوں بنائے گئے، ان کا کیا مقصد ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب رات کے اندھیرے میں ہم لوگ وہاں پر ٹارچ لے کر گئے تو وہاں پر بہت زیادہ چمگادڑوں کے ایک دم سے وہ ان کے پر پھڑپھڑانے کی اور اڑنے کی جیسی آوازیں، ہم لوگ ڈر گئے۔ میری تو وہاں پر چیخیں نکل گئی، مجھے اتنا ڈر لگا کیونکہ مجھے جنات کے وجود پر بالکل بلیو ہے، میں یقین رکھتا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔
جو میرا دوست تھا جس نے بہت زیادہ پرفیوم وغیرہ لگائے ہوئے تھے، اس نے اس حصے کی طرف جانا شروع کر دیا جس طرف وہ آگے کچھ پرسرار سے پرانے سے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ایک قبر نما تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ ٹارچ لے کر اس طرف جانے لگا۔ وہاں پر جا کر اس نے ایک دم سے بہت زور سے چیخ ماری۔ ہم لوگ جب اس کے پیچھے گئے تو وہ اس طرح سے زمین پر بیٹھا ہوا تھا جیسے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پہلے تو وہ ہلا نہیں، پھر ایک دم سے وہ اونچی سی آواز میں کہہ کے لگا کر ہنسنے لگ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ یہ ٹائم مذاق کرنے کا نہیں ہے۔ ہم لوگ چاروں لڑکے اسی جگہ پر تھے جس طرف وہ ایک چھوٹا سا تہہ خانہ ہے، قبر نما تہہ خانہ۔ وہاں پر کچھ کچرا، کچھ ٹوٹا پھوٹا جیسے کچھ سامان ہوتا ہے، کچھ چوڑیوں کے پیس بھی وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے جب وہاں سے اٹھنے لگے تو اس کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جب دیکھا تو وہی وہ تہہ خانہ نمائی کوئی جگہ تھی، پتہ نہیں وہ کیا جگہ ہے، انہوں نے کیوں وہ بنائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ جیسے اس نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا، ایک دم سے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تم مذاق اڑا رہے ہو، کچھ ہوتا تو نظر آ جاتا، تم نے پہلے بھی مذاق کیا ہے۔ اب وہ قسمیں اٹھا رہا تھا لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرا ایک اور دوست جس کا نام توصیف تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ٹارچ تھی۔ وہ تھوڑا سا جھک کر جیسے ہی دیکھنے لگا، اس نے ایک دم سے تھوڑا سا اور نیچے ہو کر دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اسے یہ کہا کہ کچھ بلیک کلر کا نظر تو آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا۔ اس نے تھوڑا سا سر نیچے کیا تو ایک دم سے ایسا لگنے لگا جیسے اس کو کسی نے نیچے کھینچا ہے۔ وہ بالکل گرنے لگا تھا۔ ہم نے اس کے پاؤں پکڑے، اس کو اوپر کیا تو ایسے لگ رہا تھا اس کو کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی اپنی آنکھوں دیکھا منظر ہے، اس تہہ خانہ، قبر نما تہہ خانہ میں اس کو کوئی اندر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو باہر نکالا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ ایسے ہو چکا تھا کہ جس طرح سے ابھی اس کے چہرے سے خون نکل آئے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اس حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، بہت خوف زدہ تھا، بس یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جلدی چلو۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے باہر بھاگے، ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے بالکل باریک سی کسی نے چیخ ماری ہے، وہ چیخ کی آواز بھی ہم نے باقاعدہ سنی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، اندھیرا بھی تھا، خوف بھی تھا، اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک سے دو دفعہ ہم لوگوں کا پاؤں بھی ٹکرایا کسی چیز کے ساتھ، بلکہ میرا ایک دوست جس نے پرفیوم لگایا ہوا تھا وہ اس طرح سے منہ کے بل گرا جیسے اس کو کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ پھر اس کو بھی اٹھایا، باہر لے کر آئے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا ایک دوست تھا تو اس نے راستے میں پانی لیا تھا، وہ بھی بوٹل باہر ہی پڑی ہوئی تھی، تھوڑا سا اس میں پانی تھا، وہ پانی اس کو پلایا جلدی سے، تو کچھ وہ ہانپ رہا تھا۔ باہر سیڑھیوں پر ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی بلڈنگ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر وہ کنواں ہے، جہاں پر وہ قبر نما تہہ خانہ ہے اور جہاں پر وہ چڑیل بھٹکتی ہے۔ ہمیں باقاعدہ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی چھن چھن کی، جیسے کوئی پائل پہن کر چل رہا ہے۔ باقاعدہ وہاں پر عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جس طرح سے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ بالکل اس کی باریک سی آواز تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں جھانک کر نیچے دیکھ رہا تھا پہلے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، ٹارچ سے میں نے دیکھا تو کچھ بلیک سا تھا، اور وہ اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سر جو تھا وہ دیوار کی طرف تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، جیسے کوئی برتن یا کوئی کپڑا اوپر دیا ہوا ہے، اس طرح سے کچھ ہے یہ۔ جیسے میں تھوڑا سا اور نیچے ہوا، میں نے اس کی طرف ٹارچ کی تو اس نے سر گھمایا۔ وہ بہت بھیانک تھا، وہ بالکل چھوٹے سے قد کا تھا، بالکل سیاہ کلر کا اس کا وجود تھا، اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور اس نے باقاعدہ میرے بال پکڑے ہیں، اس کے ہاتھ آگ کی طرح گرم تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ مجھے کھینچ رہا تھا، وہ بہت خوفناک تھا، یہاں تک کہ اس کے سر میں بہت درد شروع ہوگی۔ ہم لوگ جلدی سے، جب ہمیں وہ چھن چھن کی آوازیں آئیں اور باقاعدہ اندر سے ہنسنے کی بھی آواز آئی، جلدی سے ہم لوگ اپنے بائک پر آئے۔ جیسے ہم لوگوں نے بائک اپنے سٹارٹ کیے، وہاں سے ہم نکلنے لگے تو وہ جو پیچھے لڑکے بیٹھے تھے وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر سفید لباس میں اسی بلڈنگ میں انہی سیڑھیوں کے اوپر ایک عورت کو کھڑے دیکھا جو انہی تہہ خانوں میں سے انہی جگہوں سے نکل کر باہر آئی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے کارساز روڈ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ بہت سے لوگ کارساز روڈ کو خونی روڈ بھی مانتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کارساز روڈ پر بہت سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پر جب ہم لوگ واپس آئے، جو میرا دوست توصیف تھا، جس کے بال کسی نے کھینچے تھے،
اس کے سر کا درد نہیں جا رہا تھا، اس کو بہت میڈیسن بھی دی، سو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ ریڈ ہونے لگ گیا تھا۔ پھر ہم لوگ اس کو ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے سر کے اوپر جن کا ہاتھ ہے، یہ جن کے بہت قریب تھا، اس جن کا ابھی بھی اس کے سر کے اوپر پنجہ ہے، ہاتھ ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کچھ صدقہ بتایا، کچھ گوشت لے کر ہم لوگوں کو بہتے پانی میں پھینکنا تھا، نہر پر وہ پھینکنے گئے۔ جب ہم لوگ نہر پر وہ گوشت پھینکنے کے لیے گئے، ابھی شام نہیں ہوئی تھی، تو نصیب بھی ساتھ تھا، ہم چاروں دوست تھے، 2 موٹر بائک پر ہی تھے۔ ہم لوگوں نے مارکیٹ سے گوشت لیا، اس کا صدقے کی نیت کی اور اب وہ نہر میں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے اس نے وہ جو گوشت تھا وہ نہر کے اندر پھینکا، باقاعدہ اسے پھر وہ مخلوق نظر آئی۔ وہ نہر کے دوسرے کارنر پر تھی، نہر کی دوسری طرف تھی۔ باقاعدہ اس نے چیخ کر کہا کہ وہ سامنے بیٹھا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف اسے نظر آ رہا تھا۔ تبھی دیکھتے دیکھتے جب اس نے وہ گوشت پھینکا تو اس مخلوق نے نہر میں اس چلتے پانی میں چھلانگ بھی لگائی۔ اب وہ اس گوشت کے بیگ کو پھینکنے کی آواز تھی، گوشت کو پھینکنے کی آواز تھی، یا جو بار بار وہ دیکھ رہا تھا وہ آواز تھی۔ وہ پھر بھاگنے لگا تیزی کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ دوبارہ سے ہم لوگ واپس اسی عامل کے پاس گئے، انہیں ساری بات بتائی، کسی وہاں پر بھی وہ مخلوق نظر آئی ہے۔ انہوں نے دم کیا، دم کرنے کے بعد انہوں نے اسے ایک تعویذ بھی دیا۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں نے بھی مجھ سے بہت زیادہ ایکسکیوز کیے کہ ہم لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں، اگر جو جگہ ایک دفعہ آصف زدہ مشہور ہو جائے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ جو بھی لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں وہ سب یہ صرف مذاق سمجھتے ہیں، جبکہ کارساز روڈ مشہور ترین روڈ ہے کہ وہاں پر رات کے ٹائم ایک چڑیل دلہن بھٹکتی ہے جو وہاں پر لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کے علاقے کا ایک آدمی تھا، وہ ایک فیکٹری میں ہی کام کیا کرتا تھا، تو رات کے وقت وہ اکثر کارساز روڈ سے ہی گزرا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں کارساز روڈ سے گزر رہا تھا، اس دور میں اس کے پاس سائیکل ہوتا تھا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کارساز روڈ پر جیسے ہی چلتا چلتا آ رہا تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ کارساز روڈ پر مجھے باقاعدہ ایک خاتون نے روکا تھا اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں چل چل کے تھک گئی ہوں، یہاں پر کوئی مجھے سواری نہیں مل رہی، تو میری مدد کر دو۔ تو جیسے ہی میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کے پیر الٹے تھے۔ میں نے اتنی تیز سائیکل بھگایا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اور وہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے آج بھی جب ہم لوگ چاروں دوست ملتے ہیں، جب ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو صرف اس کے بعد بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گیا، اس کو وہی مخلوق خواب میں نظر آتی تھی، یہاں تک کہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اکثر مغرب کے بعد وہ مخلوق اپنی چھت پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ پنجاب میں بھی اس نے بہت سے صاحب علم ہستی، بہت سے ایسے جو جنات کا عمل کرتے ہیں، ان کے پاس اس نے جا کر علاج کروایا، تعویذات لیے، لیکن وہ مخلوق اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ 3 سال اسے اس مخلوق نے بہت زیادہ تنگ کیا، ڈرایا اسے، یہاں تک کہ وہ اکیلا سونے سے بھی ڈرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ رات رات بھر وہ مجھے آوازیں دیتا ہے۔ اس کا قد بالکل چھوٹا سا ہے، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، اس کی زبان بہت لمبی ہے، وہ باقاعدہ اپنے منہ سے جب زبان باہر نکالتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی زبان زمین تک لگ رہی ہے۔ اس کا یہ جب وہ ہمیں اس کا حلیہ بتاتا تھا تو سن کر خوف آنے لگ جاتا تھا۔ اس نے بہت سے مزارات پر بھی جا کر، درباروں پر جا کر سلام کیے، وہاں پر بھی دعائیں مانگی، 5 وقت کی نماز شروع کی۔ پھر اس کو ملتان میں ایک سید صاحب تھے، ان سے اس نے علاج کروایا۔ 3 سال کے بعد اس مخلوق نے اس کی جان چھوڑی۔ پھر اس کو وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا تھا جس طرح سے اس کو بہت زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جب بھی میں اس کا علاج کرواتا ہوں، جب بھی میں اس کے لیے کوئی تعویذات وغیرہ لیتا ہوں، تب یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تب یہ مجھے بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ذرا سے مذاق نے، ان سب کے اس فن نے، اس چیز کو کھوجنے کی اس تجسس نے ہمارے دوست کو بہت نقصان پہنچایا۔ شکر ہے کہ اس کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن
وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہا تھا۔ باقی جو دوست تھے انہوں نے بھی اس چیز کی توبہ کی کہ ہم کبھی بھی اس مخلوقات کا مذاق نہیں اڑائیں گے، یہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں دکھائی دیتے ہیں، باقاعدہ اپنے ہونے کا، اپنی موجودگی کا کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو احساس دلاتے ہیں۔ اور جو راستے، جو روڈ جیسے کارساز روڈ ہے وہ مشہور ہے، تو اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی ایسی بات ہے، ورنہ کوئی بھی جگہ بغیر کسی وجہ سے کبھی بھی فیمس نہیں ہوتی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عابد نے شیئر کی کراچی سے۔ بہت شکریہ عابد آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ آج میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ نشین وائس آفیشیل پر میں نے ایک ولاگ بھی پوسٹ کیا ہے، اس کو بھی جا کر آپ لوگ ضرور وزٹ کریں، اور میرے ولاگ چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔